السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں آپ کی میزبان روزینہ سعید آپ کے لیے سکھ، سکون، سہولت اور آسودگی کی دعا کرتے ہوئے حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، ادیب اور شاعر کسی بھی معاشرے کا چہرہ ہی نہیں، اس کے عہد کی شناخت بھی ہوا کرتے ہیں، یہ پہچان بھی ہوا کرتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں شاعر حضرات کو مدعو کیا ہوا ہے، اور ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر یا ہمارے معاشرے میں کچھ ادبی گروپس، کچھ ادبی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، ان کا کیا کردار ہے، یہ معاشرے کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہیں یا خدا نہ خواستہ بدتر بنا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احتشام حسن صاحب، ہم آپ کو تہ دل سے آپ کے شکر گزار بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالقرنین زیدی صاحب، جی آپ باسر زیدی کے نام سے تخلص کرتے ہیں، آپ کو بھی ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ تو ناظرین، ہم بات کا آغاز کریں گے جناب احتشام حسن صاحب سے۔ آپ ایک اردو ادب کا جانا پہچانا نام ہے، آپ نے بہت عزت افزائی کی، آپ تشریف لائے ہیں، تو ہمیں کچھ پہلے اپنے بارے میں بتائیے، تو پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اسپیشل ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرا پہلے بھی یہاں آنا ہوا ایک بار، اور وہ گفتگو کے حوالے سے ایک پروگرام تھا، تو اس میں اور بہت اچھا مجھے ماحول یہاں کا، اور تو میں اس پہ سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ ادب کے حوالے سے اسپیشل ٹی وی بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک میرا تعارف کا تعلق ہے تو احتشام حسن میں تخلص کرتا ہوں۔ احتشام اللہ خان میرا جو پورا نام ہے۔ میرا بنیادی طور پہ جنوبی پنجاب کے شہر بہاولپور سے تعلق ہے، وہیں میری ایجوکیشن اور وہیں میرا جو زندگی کے میکسیمم زیادہ دن میرے وہیں گزرے۔ تو تقریباً 1 سال سے ہوا ہے، تو میرا مارکیٹنگ اینڈ سیلز سے تعلق ہے بنیادی طور پر۔ شاعری سے تعلق کے بارے میں بتائیے، کیونکہ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ کب پتہ چلا کہ آپ شاعر ہیں؟ شاعر ہونے کا تو پتہ مجھے بہت عرصے پہلے تھا، لیکن جرت جو میں نے کی یا ہمت کی وہ کوئی 89 میں 89 میں مجھے یہ ادراک ہوا کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں اس طرح کا ویسے میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ لوگوں کو سنتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، خاص کر کلاسیکل شعراء کو، اور ان کو پڑھتے پڑھتے میرے فیوریٹ میں جو پسندیدہ میں تھے وہ احمد ندیم قاسمی اور مصطفیٰ زیدی۔ جوش کو میں نے پڑھا اور ساحل کو پڑھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا ایک کلام پورا انسٹیٹیوشن ہے، ہاں، پورا ایک دنیا ہے اگر آپ اس کو، تو وہ ان کی ریاستیں تھیں، اور ان کی تو مجھے اس چیز نے ایک انگیخت کیا، اور آپ کے اندر کا جو شاعر تھا وہ باہر آیا، اور آپ کی، لیکن دراصل آپ کی شاعری تو آپ کی سوچ کی غبان سے، ان سے آپ نے اثر ضرور لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم ذرا زیدی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ بھی ذرا بتائیے گا کچھ اپنے بارے میں، آپ کا کیسے تعلق بنا شاعری سے، اور کیسے آپ کو لگا کہ ایک ناظرین میں یہاں بتا دوں کہ زیدی صاحب ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور یہ نفس شناس ہیں، تو معاشرے کے نفس شناس کیسے بنے آپ؟ یہ بسی بچوں سمجھے کہ کچھ سال میرے بھی اس بات کا ادراک ہوا کہ میں کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہوں، تو بس پھر یہ شوق تو تھا، یعنی سارے جو اچھے ریناؤنڈ جو یعنی شعراء کرام ہیں ان کی بکس اور اس حوالے سے وہ ایک لائبریری اچھی ہے میری ماشاءاللہ، اس میں خاصے شعراء کرام جو ہیں ان کی ساری بکس ہیں میرے پاس، تو یہ مطالعہ کا شوق بھی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہاں پر ایک بات نوٹ کی کہ جو مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان سینئر شعراء میں سے ہیں، لیکن کسر نفسی کا کیا عالم ہے کہ وہ بالکل یہ بات کا کوئی اظہار نہیں کر رہے، اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے یہ کر دیا یا میں نے وہ کر دیا۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ مطالعہ کی اہمیت، کہ وہ یہ بتا رہے ہیں، جو ہمارے اپنے استاد مکرم جناب خواجہ محمد زکریا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ شعر کہنا چاہتے ہیں تو اصولاً تو آپ کو 50,000 اشعار زبانی آنا چاہیے، لیکن چلیں
آپ 30,000 یاد کریے. جی جی ایسا ہے. تو ایسا ہے کہ وہ مطالعہ کی اہمیت آپ لوگوں کی گفتگو میں نظر آ رہی ہے, اور یہ مطالعہ کو فروغ دینا اور معاشرے میں ایسی کچھ احساسات اور ایسی قدروں کو فروغ دینا, تو اس کام کے سلسلے میں یہ میڈیا کیا کام کرتا ہے یا یہ ادبی تنظیمیں کیا کام کرتی ہیں, اس کے بارے میں ہم جانیں گے احتشام صاحب سے. جی شکریہ. دیکھیے کیوں بنائی جاتی ہیں ادبی تنظیمیں, یہ بھی بتائیے گا. بالکل. ہاں دیکھیں, پس منظر میں اگر جائیں تو خاص طور پہ یہ رواج جو فروغ پایا وہ سرکاری تنظیموں سے شروعات اس کی ہوئی. اگر آپ دیکھیں سرکار کے جو زیر نگرانی جو ادبی تنظیمیں کام کرتی تھیں وہ آج بھی کام کر رہی ہیں اور کسی حد تک فعال بھی ہیں. تو اس میں ہم ان کو کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے ان پہ نہیں, لیکن آپ نام لے سکتے ہیں. ہمارے بعض بچے ہوتے ہیں, طالب علم ہیں, وہ شناسا نہیں ہوتے, یا ہمارا ایک گھر میں بیٹھا ہوا عام ناظر جو ہے وہ, تو آپ ادبی تنظیموں کا نام لے سکتے ہیں. یہ مجلس ترقی ادب ہے, اور اس کے علاوہ ادبیات اکیڈمی ہے, اردو سائنس بورڈ ہے, ارتقائے ادب ہے. یہ ادارے ہیں, ان کو ہم تنظیموں کا نام دے سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل. ظاہر ہے جو وہ تنظیم جو بھی چیز منظم ہوگی, ایک پیٹرن میں کام کرے گی, اس کا کوئی پروٹوکول ہوگا, تو وہ تنظیم ہی کہلائے گی. تو اس میں سلسلہ جو تھا وہ جاری و ساری تھا. لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کریشن ہے, جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ کریشن مطلب جو آپ کی تخلیقی تخلیق ہے, ہاں تخلیق کہیں گے نا, کہ تو جو تخلیق ہے وہ تو کوئی پابند نہیں ہے. بے شک اپنے اظہار کے لیے وہ یہ تھوڑی تلاش کرے گی کہ میں فلاں میں ہوگی تو. جی بالکل, تخلیق پابند نہیں ہے. بے شک تخلیق جو ہے وہ ہر بہتی ندی ہے, وہ بہتی ندی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر آدمی بنیادی طور پر تخلیق کار ہے. اس کا کوئی میدان ضرور مختلف ہو سکتا ہے, لیکن وہ تخلیق کار ہے. اب معاملہ آتا ہے کہ اس کو آپ نے اجاگر کیسے کرنا ہے, اس کو اجاگر کرنا ہے, اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو منظر پہ کیسے لے کے. بے شک. تو یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. جب وہ اجاگر ہوتی ہیں اور منظر نامے پہ جب وہ آتی ہیں تو ظاہر ہے تبھی وہ پہچان میں آتی ہیں. وہ یہ ایک سلسلہ ہے, ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے شروع سے. تو یہی کام تنظیموں کا ہے. اور اس وہ تنظیمیں جہاں پہ جب ایک تو یہ ہے کہ آپ تنظیم کے لوگ اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے میں آ جائیں تو وہاں معاملات بگڑ جاتے ہیں. صحیح, یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ادیبوں کی اور شعراء کی سرپرستی فرمائیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے مفادات جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں, اقربا پروری جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہاں بس وہ نوازے گئے لوگ مزید کو نوازنے لگ جاتے ہیں. بالکل میں آپ سے. تو چلیں یہاں پر ہم یہ بھی تو جان سکتے ہیں زیدی صاحب سے کہ جہاں ٹھیک ہے ہم نہیں کار سرکار میں مداخلت کرتے, آپ کو ہمیں کس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کا ایک اپنا چڑھتا سورج بھی ہے, اور ہر ایک کا اپنا وہ اپنے روشن ستارے ہیں جن سے انہوں نے جگمگاہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرنی. لیکن اس میدان میں بہت سارے لوگ اپنے طور پر, کیونکہ ان کے اندر ادب کی ترویج کے لیے ایک جذبہ ہے جس کو آج کے بچوں کی زبان میں پیشن کہتے ہیں, اس کے لیے وہ سامنے آتے ہیں اور بے لوث کام کر رہے ہیں. بہت ساری ادبی تنظیموں کا, یا آپ کہہ لیجیے گروپس کا میں نے نام سنا ہے, وہ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور ویسے بھی ملکی غیر ملکی. تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دیکھیں جی کہ وہ جو بھی آدمی یہ دیکھیں ادب کی خدمت کے لیے یعنی خود سے سارا کام کرتا ہے تو وہ ہے تو لائق تحسین ہے. اور اس طرح دیکھیں اتنے سارے ہیں, یعنی احتشام بھائی بھی جانتے ہیں, یہ بزم چغتائی, یہ چغتائی صاحب خوبصورت کام کر رہے ہیں. کل تقسیم اسناد کی وہاں پر جاوید نامہ کا انہوں نے کورس مکمل کروایا. تو بڑی بات ہے کہ آپ ایک, ہم تو چغتائی لیب کے نام سے اب یہاں پہ یہ مشہوری ہو جائے گی پروگرام میں, اور ہم نے کچھ لیا. یہ الگ ہے, نہیں وہ بزم چغتائی علیحدہ ہے, لیکن وہ بھی کام کر رہے ہیں. اور پھر اگلے دن آپ بھی
اس بات کی یعنی شاہد ہیں. جی 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 پچھلے دنوں بہت پروگرام نائس فیملی نے ایک نائس ادبی ادبی ایوارڈ فورم کا لیا. اجرا کیا. یہ سب لوگ میری وہ ہیں جو وہ خود سے بے شک، اور وہ پورے تندہی سے یہ اس میدان میں جی، برسر exactly. پیکار ہیں، دم میں در میں سخنے قدمے کام کر رہے ہیں. اور میں یہ ہے ادبی کشمیری خدمت. گواہ ہوں اس کی. ادبی خدمت یہ ہے. بے شک ہے. بہت دیکھیں نا، اگر ایک میں گھر بیٹھی لکھ رہی ہوں جی جی کہ ناظرین ایک دور تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کبھی آپ کی تحریر اخبار کے صفحات کی زینت بنیں گے. تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ دل مسوس کے رہ جاتے تھے کہ ہاں صلاحیت تو ہے لیکن جی. کہاں آشکار ہوگی. تو آج یہ وقت ہے کہ فیس بک ہے، جی جی کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا ہے، میڈیا اور کے پاس. پھر ہر کہو میں ان کو آتا ہے نہیں آتا لیکن بہرحال لکھاری وہ بن گئے. تو اس کا بہت مثبت فائدہ بھی جی ہے، جی اور جی ایسا کچھ نہ کچھ کہیں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی دھجیاں اڑانے کے لیے بھی اسی پلیٹ فارم سے کام لے رہے ہیں. اس سے تو بھی اس کام لیا سلسلے میں جاتا ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، سوشل جی، میڈیا کا کیا دیکھیں، کردار ہے؟ سوشل میڈیا کا کردار یہ ہے کہ ایک وقت تک اگر آج سے ہم 3 4 5 سال پہلے کا دور دیکھیں جی تو اس میں سوشل میڈیا کو تو قبول ہی نہیں کیا گیا تھا. اچھا. Exactly. 5 سال ایسا ہے 7 سال، کیونکہ جتنے سینئر شعراء تھے انہوں نے غالباً اس کو کوئی کھیل تماشا سمجھا. ایسا ہی ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو نوجوان نسل کر رہی ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو کہ سیدھی سنجیدگی سے لیا جائے. بالکل صحیح. اگر آپ دیکھیں تو اصل جو اس کی افادیت آئی سامنے وہ آئی کووڈ کے دور میں. جی بالکل. جب کورونا کا دور آیا تو کورونا کے دور میں اس وقت کیونکہ جتنی بھی پرسن ٹو پرسن آدمی وہ جو فزیکل ہماری محفلیں تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئی. میل ملاقات ختم. جب سیمینارز جو ہیں وہ ویبینارز بن گئے تب میں نے بڑے بڑے شعراء کو آن لائن مشاعروں میں بیٹھے ہوئے دیکھا. صحیح. ان کو اپنے اکاؤنٹس بھی بناتے دیکھا، ان کو اپنے چینلز بھی آن کرتے دیکھا، اور ان کی ریکویسٹ بھی آئیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جی بالکل. یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا جس نے کہ سوشل میڈیا کی افادیت کو اجاگر کیا. میں ذاتی طور پہ میں ذاتی طور پہ سوشل میڈیا کا اس لیے بہت بڑا فین ہوں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اپنی شاعری کو لوگوں تک پہنچانے کا. اس کی جو ترسیل ہے اس کو اشاعت ہے اس کے لیے. جی اشاعت کے لیے میرے پاس کوئی میڈیا نہیں تھا، میڈیم نہیں تھا. تو وہاں میرے پاس میرے فون میں فیس بک نے مجھے اتنا ہیلپ کیا کہ میں اس کے ذریعے وہاں پہنچا. ٹھیک ہے، جہاں میں تصور نہیں کر سکتا تھا. اگر میں کسی کے رہین منت ہوتا یا میں اگر مجھے محتاجی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں لوگ بہت زیادہ پھر تنگ دل ہو جاتے ہیں. جی جی ایسا. کاسہ گدائی لے کے پھرنا پڑتا ہے. اور ایسا پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا کیونکہ میں ایک عرصے سے اشعار کہہ رہا تھا. میرے پاس ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ابلاغ نہیں تھا اس کو پہنچانے کے لیے کوئی. تو میں تو سمجھتا ہوں بہت بلیسنگ تھا سوشل میڈیا. نعمت ہے. جی ایسے. اور ٹول تو کوئی برا نہیں ہے، اس کو آپ مثبت استعمال کرتے ہیں یا منفی استعمال کرتے ہیں یہ تو آپ کی اپنی ذاتی شخصیت ہے. آپ رنگ، خوشبو اور روشنی کے پیامبر بھی ہو سکتے ہیں، خیر پھیلا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو آپ کے اندر کا جو ایک، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہے بعض جگہوں پر کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر سڑاند بھری ہوئی ہے تو پھر وہ نکلے گی. بالکل. لیکن لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ کب تک برداشت کریں گے؟ کبھی نہ کبھی سچ اور جھوٹ کا دامن چاک ہو کر رہے گا. وقت خود فیصلہ کرتا ہے. میر و سودا کا عہد زریں ہے یا وہ غالب اور ذوق کا دور ہے. وقت بتا دیتا ہے کہ کون کس پائے کا تھا، کون کہاں پر تھا. تو بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ آپ اس کے سوشل میڈیا کے جو ہیں وہ بڑے اس میں حق میں ہیں. اور یہ واقعی میں یہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں گھر میں ایک خاتون بیٹھی ہے مثلاً یا کوئی صاحب ہے، ان کے پاس کوئی میڈیم، آپ کے پاس اگر اپنے کلام کی اشاعت کے لیے نہیں تھا تو ان کے پاس سننے یا پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ہر شخص لائبریری نہیں جا سکتا، ہر شخص کتاب خرید نہیں سکتا، لیکن ذوق ہے اگر تو آپ اپنا اینڈرائڈ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس آپ آرام سے وہاں پہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اور میں بہت ساری ایسی خواتین سے شناسا ہوں دور افتادہ گاؤں میں رہتی ہیں اور ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ شعر کہہ بھی رہی ہیں اور وہ شعر سن بھی رہی ہیں. تو اس نے رابطوں کو جو ہے وہ بڑا مضبوط کیا اور دلوں کو جوڑا بھی ہے. تو اس پر بھی تو کچھ ادبی گروپس بنے ہوئے ہیں. اس میں آپ کچھ فرمائیں گے کہ مطلب یہ کیا مثبت کام کر رہے ہیں اور منفی کر رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں یہ منحصر ہے کہ ادبی گروپ چلا کون لوگ رہے ہیں. اچھا. اگر اس کے پیچھے
وہ لوگ ہیں جن کا ادب کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا فوراً ہی کسی گروپ کے اندر، اس کی جھلک آپ کو بتا دے گی، وہاں پہ ہونے والا کام آپ کو بتا دے گا کہ یہ کام ادب کی حق میں ہو رہا ہے یا ادب کے مخالف ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے گروپس ہیں، میں خود ایک گروپ کا چیف ایڈمن رہا ہوں اور میں نے چلایا اسے 6-7 سال، ادب دریچہ کے نام سے، اور چلایا، اور اس میں میرے کافی سارے ایسے تجربات ہوئے کہ اس میں ایک تو آپ کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ایڈمن بنانا ہے اور اس کو ذمہ داریاں سونپنی ہیں تو وہ اس کے لائق ہونا چاہیے یا ہونی چاہیے، وہ خاتون ہیں یا جو بھی صاحب ہیں، تو ان کو اس حوالے سے کیپیبل ہونا چاہیے، ان کو اس کے شعور ہونا چاہیے اور ذوق ہو، تو وہ پھر اس کو بہتر انداز میں چلانا، کیونکہ اس کے اندر مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ وہ وہاں پہ جن کو مطلب وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جن کو تو وہ ان میں حرف سے ایک شعر بھی ہے، اس کے علاوہ کسی مخصوص شاعر کا کوئی مصرع ہے، اترا مصرع، اس کے اوپر اشعار کہنے ہیں، یا اس کے کوئی غزلیں کمنٹ کرنی ہے کسی شاعر کی، یا آپ نے کچھ اپنے کلام جو ہیں وہ اگر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پوسٹ کریں، دن کے حساب سے جمعہ ہے تو کوئی نعت یا حمد آپ نے پوسٹ کرنی ہے، اور یہ ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں، یہ بڑا مثبت کام یہ بڑا مثبت کام ہے جی بالکل۔ اس میں اور پھر وہی بات کہ کچھ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور اظہار کا ذریعہ نہیں ہے، کہیں جا کے وہ کہتے ہیں نا سماعت کو کان میسر نہیں، مجھے کل ہی کہا کسی نے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی بات کہنے کے لیے سماعتیں ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ مثلا میں تو پروفیسر ہوں، میں پڑھاتی ہوں کالج میں، مجھے یہ بات بھی کہی گئی کہ آپ کو تو روزانہ 40 کان میسر ہیں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے الحمدللہ روزانہ 200-250 کان میسر ہیں، تو اور وہ بےچارے بندے بیٹھے ہیں میرے آگے، وہ ہل نہیں سکتے، تو میری بات تو میں کہوں گی اور سنی جائے گی، لیکن وہ جو کوئی گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اپنی بات کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو یہ ادبی گروپس ان کو اظہار کی راہ دیتے ہیں، ان کو ایک اچھا پھر مہمیز بھی لگاتے ہیں کہ چلیں آج جمعہ ہے، آپ نعت خود کہیے یا کوئی آپ کسی کی خوبصورت نعت جو ہے، اچھا پھر وہاں ان کے ذوق کا جو ہے وہ اس کی ایک پروان چڑھے گا، اس کے مطابق بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہر مہینے کے لحاظ سے ہو جاتی ہیں، ہفتے کے لحاظ سے، مہینے کے لحاظ سے، ویکینڈ پہ اچھا اس میں ساری لگائی جاتی ہے۔ اس میں شاہ صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ گروپس بنے، اور گروپس بننے کے بعد میں نے یہ ٹرینڈ ہمسایہ ملک کے کچھ گروپس میں دیکھا کہ ان کے گروپس بنے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو فزیکلی بھی فارم کیا ہے۔ ایک ریختہ کے نام سے گروپ ہے، ریختہ کے نام بہت وہ کیا بات آگے جا رہا ہے جی، وہ بابر ہیں ان کے کوئی، وہ اس کے ایڈمن ہیں، تو وہ اس کو باقاعدہ انہوں نے اس کو باقاعدہ فزیکلی فارم کیا، اور اس کے بعد اس کے پروگرام کروائے انہوں نے دہلی میں، اور وہاں پہ بہت اچھے بڑے پروگرام کروائے، غالب کے حوالے سے، میر کے حوالے سے، اور بڑے کامیاب پروگرام کروائے انہوں نے، تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر تھا۔ احتشام صاحب بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ کا جذبہ جو ہے اس کی مقدار اور نوعیت کس قسم کی ہے، آپ کتنی ہمت ہے آپ کے اندر کام کرنے کی، کہ بعد میں ریسورسز بعد میں آتے ہیں، اصل چیز آپ کی ہمت اور آپ کا جذبہ ہے، وہ سارا انیشیٹو جس طرح۔ تو یہ جو مجھے لگتا ہے کہ ادب کی جب تاریخ لکھی جائے گی، اس جدید ادب کی، تو اس میں پوسٹ کووڈ کی جو تاریخ ہے نا اس میں، کیونکہ ریختہ نے بھی یہ کام بعد میں کیا، اس کے پوسٹ کووڈ میں یہ آتا ہے کہ ایک بند لگا ہوا تھا وہ ٹوٹا اور آپ کی صلاحیتیں ابھر کر آئیں سامنے۔ تو پاکستان میں اس حوالے سے جو ہے آپ دیکھیے پیشن، میں شادی کی اجازت سے، پیشن بالکل ہے، اور اس کے اندر آپ کی جو مطلب موٹیویشن ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے آپ کی فنڈنگ اور فائنانس۔ بے شک، یہ ناظرین یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اور یہ فنڈنگ اور فائنانس کے بارے میں ہم جانیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہم ابھی آتے ہیں۔
جی تو خوش آمدید ناظرین. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے تو شام حسن صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ادبی گروپس بن تو جاتے ہیں لیکن کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے اور اس میں فنڈنگ اور فائنانسنگ کیا کردار ادا کرتی ہے, تو بتائیے گا پھر. دیکھیے کہ کوئی بھی کام ظاہر سی بات ہے کہ بغیر فنانس کے آپ کوئی بھی دیکھیں, چیریٹی میں ادب کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. ہر آدمی جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنے ویل ٹو ڈو ہوں یا ویل آف ہوں کہ وہ اپنے ذوق کے تسکین کے لیے چینل بھی چلا رہے ہیں یا ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں, تو اس میں وہ سارے فزیکل جو جتنے بھی یہاں تنظیموں کے پروگرام ہو رہے ہیں ان میں بھی جا رہے ہیں وہ پابندی کے ساتھ. تو ایک ایسا شخص یا ایسی خاتون جس نے کہ اپنا گھر بھی چلانا ہے, اپنا کچن بھی دیکھنا ہے, اگر وہ کوئی ادبی گروپ کی ایڈمن کے طور پر یا وہ اس کے گروپ کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ایک فنومینا ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بھی کچن بھی دیکھنا ہے اور دوسرے معاملات بچوں کو بھی دیکھنا ہے, فیملی کو بھی دیکھنا ہے. تو ایک وقت تک وہ گروپ اپنے بوسٹ میں رہتا ہے. یہ دیکھیں کہ آپ اس کا ایک اصول ہے لائف کا بھی اور ہر چیز کا کہ اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, اس کا تعارف ہوتا ہے, گروتھ ہوتی ہے, پھر وہ میچور ہو جاتی ہے, اینڈ دین کمز ٹو ڈکلائن, پھر وہ ڈاؤن سائڈ پہ آ جاتی ہے. تو تیار نہیں کرنے چاہیے اپنے آگے آنے والی نسل کو کہ مطلب میری اب یہاں پہ ذرا بس ہو جائے گی, اب آپ سنبھال لیجئے گا. جی وہ جو علم ہے وہ آگے پکڑا دیا جائے. دیکھیں علم آگے پکڑانے کے لیے بھی آگے میری جو بات ہے وہ جذبہ ہونا, اس اتنا کیپیبل ہونا, وہ سہولیات ہونی. لیکن کیا ایسا کہتے رجال پڑ جاتا ہے. اور اگر آپ کسی کو اس طرح, تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے گروپ کمرشلائز کیے جائیں اور اس میں لوگوں کو باقاعدہ جو تنظیمیں ہیں وہ لوگوں کو ایڈمنس کو ان کو کچھ پے کریں اور ان کو باقاعدہ ان کا ٹیسٹ ہو یا ان کو ایویلویٹ کیا جائے اس معیار کے اوپر ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ ایک ادبی گروپ کو رن کر سکیں, اور اس کے بعد اس گروپ کی مانیٹرنگ. آپ نے کتنی زبردست بات کی ہے. یعنی آپ کا یہ فرمانا ہے کہ جیسے بعض اوقات کچھ پودے جو ہیں وہ خود رو اگ تو آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی نشو نما کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ ایک توجہ اور پرداخت کے لیے ایک ان کے لیے کوئی پورا ان کے اوپر سرپرستی کرنے والا ہو. تو وہ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں سوچتا کون ہے؟ اس میں یہ نہیں کہتا ہے ہمارے معاشرے کا ارباب اختیار ہی سب کچھ کریں. ارباب اقتدار جو ہیں, جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, اصل میں ادب کو اس لیے سنجیدہ نہیں لیا جاتا کہ اس پہ سیاست غالب آ جاتی ہے. جی تو جب سیاست سوری میں قطع کلامی کر رہی ہوں, جبکہ میں نے ابھی سوال کیا تھا آف لائن کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی کے عہد میں ہمارے شہر میں کمشنر کون تھا, ڈپٹی کمشنر کون تھا, یا احمد ندیم قاسمی کے دور میں کون تھا؟ تو آپ کو یہ سارے عہدے یاد نہیں ہوں گے. ہاں اگر کسی نے ادب کے لیے کام کیا ہوگا تو آج بھی اس کا نام گونج رہا ہوگا. آج بھی ہم ان افسروں کے نام جانتے ہیں. ابھی آپ نے اپنے پسندیدہ شعراء میں نام لیا مصطفیٰ زیدی صاحب کا. تو جو بھی ادب کے لیے کام کرے گا وہ کسی بھی عہدے پر ہوگا, وہ کہیں بھی ہوگا, وہ زندہ رہ جائے گا. اس کے الفاظ اس کو زندہ رکھیں گے, نہیں تو آپ جیسے ہم جیسے افراد اس کو زندہ رکھیں گے, اور زندہ وہی ہے جس کا نام زندہ ہے. آپ ذرا کہیے اپنی بات. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے یہ کہ آج کے جو ارباب اختیار ہیں وہ بھی سوچ لیں. دیکھیں بالکل نام رہ جائے گا اگر, تو یہ آج ہم ایک سوچ کی شمع تو جلاتے جائیں یہاں پر. دیکھیں نا کہ آپ جو آپ کا انٹلیکچوئل طبقہ ہے, جو آپ کا دانشور طبقہ ہے, اس کو وہ ہمیشہ دوست اور دشمن کی نظر میں ہوتا ہے. وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب تک آپ کا دانشور مضبوط ہے, آپ کے دانشور کی آواز سنی جا رہی ہے اور لوگوں تک لوگوں کے ذہنی نشوونما تب تک جاری ہے. جب آپ کا دانشور کی سمت موڑ دی جائے اور وہ کمرشل ہو جائے اور پیور کمرشل ہو جائے, یا وہ اس سمت چل پڑے کہ جو کہ ہماری نارمز ہی نہیں ہے, یا وہ ڈر جائے, جی ٹھیک ہے, تو پھر یا مفادات جو ہے وہ اس پہ غالب آ جائیں گے, تو پھر ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی آج ہم دانشور کو, شاعر کو ایک بہت بلو دا بیلٹ
بہت سطحی نیچے معیار سطحی پہ معیار دیکھتے پہ ہیں. سمجھتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے, بہت بڑا المیہ بڑا ہے, المیہ جس کو شاید ہم نے ابھی تک اس کی ابھی تک تشخیص ہم نہیں نے کی. شاید کوئی ایسا جی. آلہ ایجاد نہیں جی کیا کہ جی ہم جی اس کو ماپ نہیں رہے. جی جی ادیب اور شاعر جو ہیں وہ ایک اپنے عہد کا بیرومیٹر ہیں, جی ان پر بالکل ایسا. آپ اپنے عہد کی شناخت کر سکتے ہیں, پہچان کر سکتے ہیں, لیکن وہ ادیب اور شاعر اندر سے کس معیار کا ہے وہ شاید واقعی آپ نے صحیح کہا کہ ہم ابھی شناخت نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ سوچنا بنتا ہے. جی بالکل. کتنا گریں گے ہم, جی کتنا جی بے شک زوال میں ایسا. جائیں گے. ایسا. آج آپ نے ذکر کیا تھا کہ یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے. جی جی ایسا. مشاعرے کے نام پر کیسی جی. ہلڑ بازی جو ہلڑ کبھی بازی کہیں جی. نظر آ رہی ہے, وہ سنجیدہ کام کیوں نہیں ہو رہا. ہمیں اس پر فکر کرنی جی. چاہیے. اس میں بھی ایک عرض کروں گا. جی اس میں میری عرض یہ ہے کہ شاعر کا کام ہے, دانشور کا کام ہے کہ وہ سامنے آڈینس کو, کل کی جو ہماری نسل نو ہے, جی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا کل اثاثہ وہ نسل نو جی ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو ہی غلط راہ پہ اس کی سوچ کے حساب سے چلیں گے, یا وہ کچھ کریں گے کہ جو کچھ ان کے دماغوں میں وہ جو ایکسٹرنل تھنک ٹینکس ہیں وہ ڈال رہے ہیں, تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ وہ اسی کو سچ سمجھنے لگیں گے کہ جو کہا جا رہا ہوگا. دانشور کا, شاعر کا, ادیب کا کام یہ ہے کہ وہ جب سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ امین ہوتا ہے اپنی روایات کا. وہ کم از کم ادب کی وہ شکل پیش نہ کرے, وہ ان کو نہ دکھائے جس کو کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں, بلکہ اس کا کام ہے کہ ان کو بتائے کہ میر, غالب, سودا, مصفی اور یہ جو بڑے بڑے شعراء, علامہ اقبال یا اور فیض, فراز, یہ بڑے نام, یہ بڑے نام, انہوں نے جو تگ و دو کی, انہوں نے جو تپسیا کاٹی, انہوں نے جو آپ کہہ لیں کہ محنتیں کی, اس کا کوئی رزلٹ یہ نہیں ہے کہ جو آج ہم پیش کر رہے ہیں جس شکل میں. جی بالکل. تو میں نام نہیں لیتا کسی کا, لوگ سمجھدار ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کے سربراہان, جو کہ متعلقہ ادارے کے سربراہان جہاں ایسے مشاعرے ہو رہے ہیں, ان کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے کہ یہاں پہ کیا سنایا اور پڑھا جا رہا ہے, اور کس چیز کے اوپر نوجوان جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جو نیگیٹو چیز ہے اس کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شتر بے مہار کی طرح ان کو چھوڑ دیں. ہمارا نوجوان بہت ذہین ہے, وہ کچھ عرصے تک تو اس سے متاثر ہوگا, لیکن اس کے بعد لیکن وہ سمجھ لے گا, میری بالکل آپ کے ساتھ میں متفق. وقت تو ضائع ہو رہا ہے نا اس میں. تو اگر آج کے شاعر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ ایک شرار کی طرح, ایک بالکل چنگاڑی کی طرح ایک دم سے جل کر بجھ جانا چاہتا ہے, یا وہ روشنی پھیلاتا ہوا جائے گا. زیدی صاحب کو مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ چیر دیتا ہے سینہ سیاہ رات کا, چیر دیتا ہے سینہ سیاہ رات کا, ٹوٹتا بھی اگر کوئی تارا ملے. مطلب وہ تارا ٹوٹتے ہوئے بھی وہ رات کی وہ تاریکی کا سینہ چیر دیتا ہے. تو ایک شاعر, یہ ایک شعر میں آپ نے کتنی بڑی بات کہی ہے, کیسا پیغام دیا ہے. آپ اگر اپنے ہمیں چند اور اشعار عنایت کیجیے گا. اس کے لیے غرض یہ کہ میں آپ کو ایک دو اشعار جو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں, لیکن ایک مترنم سنا سکتا ہوں. واہ, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. بہت خوب. میں بس ہمارے تو پروگرام کا رنگ بدل جائے گا. جزاک اللہ جی. تو عرض ہے جی کہ آسرا اپنا کیوں بھلا بدلوں, آسرا اپنا کیوں بھلا بدلوں, یہ نہیں ہوگا راستہ بدلوں, آسرا اپنا. شام بھائی آپ کے لیے بہت شکریہ. اپنے شعروں میں رنگ بھرنے کو, اپنے شعروں میں رنگ بھرنے کو, تو کہے تو میں قافیہ بدلوں, بہت اچھے. تو کہے تو میں قافیہ بدلوں, آسرا اپنا
کیوں بھلا بدلوں. بہت شکریہ جی، تو شکریہ. کیا باقی دو ہی اشعار سنائیں گے؟ یہ بس دو ہی آپ کو اس لیے کہ یہ ذرا ترنم ذرا لمبا ہو جاتا ہے اس لیے. نہیں، دو بہت ترنم سے ہمیں اور خوبصورت ہے. سنا دیجیے. اور ہم ایسا ہے، ہم آپ کو تھوڑا موقع سوچنے کا دے دیتے ہیں. آج یکم محرم الحرام ہے اور ہم چاہیں گے کہ اگر آپ اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی اشعار عنایت فرمائیں تو آپ اگر کہتے ہیں تو اس دوران احتشام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور یا جاری رکھ سکتے ہیں. تو ناظرین اتنے اچھے اتنے خوبصورت شاعر ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم کیوں نہ کلام شاعر بزبان شاعر سنیں. تو ہم درخواست کرتے ہیں جناب احتشام حسن صاحب سے کہ وہ بھی ہمیں اپنے نمونہ کلام عنایت کریں. جی ابھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا محرم کا، جی تو اس حوالے سے میں چند اشعار منقبت ارشاد. بسم اللہ. جو طرفدار پیمبر کا ہے، جو طرفدار پیمبر کا ہے، حیدر اس کا. حیدر اس کا. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. جو طرفدار پیمبر کا ہے، حیدر اس کا. اور جو حیدر کا ہوا داور محشر اس کا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حیدر کا ہوا داور محشر اس کا. کیا بہت خوب. بہت شکریہ. جو طرفدار پیمبر کا ہے، حیدر اس کا. حیدر اس کا. اور جو حیدر کا ہوا داور محشر اس کا. سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر ہو بھلا قربت یزداں کتنی. واہ 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 واہ. اس سے بڑھ کر ہو بھلا کیا خوبصورت مصرع جی. یزداں کتنی آمد شاہ نجف جس میں وہی گھر اس کا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد شاہ نجف جس میں، آمد شاہ نجف جس میں وہی گھر اس کا. اور شعر دیکھیے گا کہ اذن ہوتے ہی کہ اے شیر خدایا مدد. واہ 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 واہ. اذن ہوتے ہی کہ اے شیر خدایا مدد. اذن ہوتے ہی کہ اے شیر خدایا مدد. ایک ہی ضربت شمشیر پہ خیبر اس کا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. بات کیا ہے. ایک ہی ضربت شمشیر. کیا خوبصورت تلمیحات برت رہے ہیں آپ کے، مطلب پورا واقعہ ذہن میں گھوم. سبحان اللہ. یہ مقرر ارشاد فرمائیے گا. جی اذن ہوتے ہی کہ اے شیر خدایا مدد. ایک ہی ضربت شمشیر پہ خیبر اس کا. میرا خیال ہے ناظرین کو بھی اچھا لگے گا. مجھے یہ بار بار سننا اچھا لگ رہا ہے. اس کا پہلا مصرع اب دیکھیں کیا بات ہے. اذن ہوتے ہی، اذن ہوتے ہی، کیا بات ہے. کیا بات کہ اے شیر خدایا مدد. ایک ہی ضربت شمشیر پہ خیبر اس کا. اور شعر دیکھیے گا کہ عشق کنجی در گنجی نئے اسرار کی ہے. واہ. عشق کنجی در گنجی نئے اسرار کی ہے. علم کا شہر محمد ہے علی در اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات ہے. عشق کنجی در گنجی نئے اسرار کی ہے. بے شک. عشق کنجی در گنجی نئے اسرار کی ہے. علم کا شہر محمد ہے علی در اس کا. اور دیکھیں کہ اس نے رکھا نہیں دامن میں بچا کر کچھ بھی. اس نے رکھا نہیں دامن میں بچا کر کچھ بھی. کام آیا کبھی اکبر کبھی اصغر اس کا. کام آیا کبھی اکبر کبھی اصغر اس کا. اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ مہر توثیق ولایت پہ علی کی ہے حسن. بے شک. مہر توثیق ولایت پہ علی کی ہے حسن. کربلا میں جو 72 کا ہے لشکر اس کا. سبحان اللہ. مہر توثیق ولایت پہ علی کی ہے حسن. بے شک. کربلا میں جو 72 کا ہے لشکر اس کا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ہے. احتشام حسن صاحب کہنے دیجئے کہ میری روح تک بھیگ گئی. اور میں یہ تصور کر رہی تھی اور انشاءاللہ میں یہ کروں گی. میں آپ سے یہ منقبت لکھ کر انشاءاللہ تعالی اپنے طالب علموں تک اس کو پہنچاؤں گی. ایک ایک شعر کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، پوری تاریخ ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے آپ کے کلام کی اس جہت کا، اتنی خوبصورتی کا، جو لغت ہے آپ کی، ڈکشن استعمال کی، میں شناسہ نہ تھی. تو بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت افزائی کی. زیدی صاحب کچھ عنایت ہو جائے آپ. جی میں عرض کرتا ہوں. جی میں سلام کے 2 شعر عرض کرتا ہوں. جی
جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی. سبحان اللہ. معاف کیجیے گا. سبحان اللہ. جس کو غم حسین جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی، صوم و صلات سے اسے جنت نہیں ملی. سبحان اللہ. سبحان ایسا ہی اللہ. ہے، بہت ایسا ہی. اچھے. حق ہے. جس کو واہ غم حسین کی دولت نہیں ملی. میں حسین سے ہوں. واہ. بے شک بہت خوبصورت. 14 صدی سے جس طرح سراہے گئے حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. 14 صدی سے جس طرح سراہے گئے حسین، ایسی کسی بشر کو بھی مدحت نہیں سبحان اللہ. واہ، 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 ملی. بہت خوب. واہ. ایسی کسی آخری شعر عرض کر رہا ہوں جی. ذکر حسین ہے رگے جام رچا بسا، سبحان اللہ. واہ. ذکر حسین ہے رگے جام رچا بسا، غیر حسین سے میری طبیعت بہت اچھے. نہیں سبحان اللہ. ملی. سبحان جزاک اللہ. اللہ. بہت خوبصورت. کیا جزاک اللہ بہت جی. خوبصورت. غیر حسین کی کیا آپ کا کہیں. بہت شکریہ. آپ نے اس قدر خوبصورت اشعار سنا کر جزاک اور اللہ. آج یکم محرم الحرام کے حوالے سے اس نسبت سے، اور اللہ پاک ہمیں سب کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. الہی آمین. الہی آمین. اور اب میں پروگرام کے بالکل آخر میں 1-2 منٹ کے لیے میں درخواست کروں گی جناب احتشام حسن صاحب سے کہ آپ آج کی جو نوجوان نسل ہے، جو شعراء کی، ادیبوں کی، اس کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں تو انہیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کو ہمیشگی کی زندگی بنا لیں. ابھی کا جو ایک تھوڑا سا ششکا ہے، جو شوشا جی ہے، جی ایسے مجھے یہ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میری لغت نہیں ہے لیکن یہ اب یہی چل رہا ہے. جی جی تو ایسے یہ زندگی نہیں ہے. اصل زندگی جو ہے کیا کرنا چاہیے انہیں؟ جی دیکھیں، جو مذہبی حوالہ ہے وہ تو ہر کسی کا ایک اپنی ذاتی معاملہ ہے، جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے چکر میں آپ ماضی کو کبھی فراموش نہ کریں. بے شک. اگر جو لوگ اپنی روایت سے، ماضی سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو منو ان اپنا لیں، لیکن جو لوگ اپنے ماضی سے، اپنی روایت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پھر مستقبل کو اور حال کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ان کا جو وقت ہے، جو راستے ہیں وہ بہت روشن ہوتے ہیں. اگر ہم مطالعے کی عادت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مشاہدے کی کو مضبوط کریں اپنے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لازمی بالکل جوڑ کے رکھیں گی. جی بڑا فرمایا. ہاں، جوڑ کے رکھیں گی اپنے، ہاں آپ اپنی کی روایت سے ہاں بالکل روایت اور جدت کا امتزاج ہو جائے گا. بالکل. اور یہ بھی ناظرین کہ ایسا نہیں ہے کہ وقتی شہرت کے پیچھے بھاگے. جی جی. آج 2 دن کی واہ واہ جو ہے وہ کل آپ کو کیا دے گی، اس کا آپ کو احساس بھی کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا بھی چاہیے. ایک نہ ایک دن سچائی کا سورج جو ہے نا وہ باطل کی تاریکی کا کاٹ کر اس کو وہ پردہ چاک کر دیتا ہے، وہ سامنے آ جایا کرتا ہے. تو اپنے مستقبل کو آپ نے ماضی سے جوڑنے کی بات کی کہ اپنے حال کو ماضی سے جوڑ کر رکھیں، اور میں چاہوں گی کہ مستقبل کا بھی اب ضرور خیال کیجئے. کل کو کوئی آپ کے بارے میں کیا کہے گا، کیا سوچے گا، آج کے دور کو آپ کے نام سے یاد رکھا جائے گا. آج کے شاعر کو یہ سوچنا ہے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا.